پسند کی شادی کے لیے گھر والے نہیں مانتے اور 45 سال مجھے ہو گئے ہیں اس کا انتظار کرتے کرتے۔ ایک کیس میرے سامنے آیا اور جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اتنی زیادہ ضد پر نہ آیا کریں کہ اپنی زندگی آپ برباد کر دیں۔ اب اس کیس میں ایسے تھا کہ نہ تو لڑکی کی طرف سے فیملی مان رہی تھی، نہ لڑکی کی طرف سے فیملی مان رہی تھی، اور دونوں بیٹھے ہیں، 45 سال ایج ہو چکی ہے۔ تو جہاں پر ضد کرنا چھوڑ دیں، بعض فیصلے ان کو تقدیر پر چھوڑ دیا کریں اور اس بات کو تسلیم کر دیا کریں کہ وہ انسان شاید آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں نہیں تھا۔ اگر آپ ضد پر اڑے رہیں گے، ضد پر بیٹھے رہیں گے، کسی کا کیا نقصان ہونا ہے؟ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں خواتین کے لیے، تو آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے اپنے گھر پر، لیکن جیسے ہی آپ کے پیرنٹس کا سایہ آپ کے سر پر نہیں ہوگا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آگے دیکھیں نا، بڑھاپا، تنہائی۔ تو اس لیے بعض اوقات فیملی جان بوجھ کر نہیں مان رہی ہوتی اور بعض اوقات آپ کا فیصلہ غلط ہوتا ہے، آپ ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ کی چوائس ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اندر سے بھی فیلنگ آتی ہے کہ ہاں لگتا ہے میری چوائس ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹتے کیونکہ آپ نے اپنے آپ میں ایک ایگو پال لی ہے۔ تو فیملی کو منانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ فیملی کو اگر آپ غصہ دکھائیں گے، ضد کریں گے، تو اس طرح فیملی نہیں ماننی۔ فیملی کو منانے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اگر فیملی کو ایگری کریں گے، فیملی کو منانے کی کوشش کریں گے، فیملی کی سائیکالوجی کو سمجھ کر اگر آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کی فیملی مان جائے۔ لیکن اتنا لمبا ٹائم اگر آپ ویٹ کرتے رہیں گے تو خود بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، اپنی فیملی کو بھی ذلیل کرواتے رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی برباد ہو جانی ہے۔ تو کوشش کریں اس طرح کی سچویشن میں کسی ایکسپرٹ بندے سے رابطہ کریں کہ آپ نے سچویشن سے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر کوئی سلوشن آپ کو مل جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر سب کچھ کہتے ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکلیں۔ اب اتنا لمبا آپ نے انتظار کر لیا، دونوں فیملیز نہیں مان رہی، تو اب اس رشتے کو خیر آباد کہہ دیں اور پھر آگے کا دیکھیں، اپنے فیوچر کا دیکھیں۔ ضد کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔